بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ وقال تبارک و تعالی ولا تزکوا انفسکم۔ محترم حضرات، اس مجلس کا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے محنت اور جد و جہد۔ مجلسیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں علمی مذاکرات کیے جاتے ہیں، بہت سارے علمی نکات، حقائق، معارف پیش کیے جاتے ہیں۔ علم کو بڑھانے کے لیے مجالس ہوتی ہے، جیسے درس و تدریس طلباء کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے اندر نئے نئے علوم اور انکشافات طلباء کے سامنے واضح کیے جاتے ہیں۔ کوئی مجلس وہ ہوتی ہے جس کے اندر پیش آنے والے مسائل کے حل کی جد و جہد کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، حلال کا، حرام کا، اور اسی طریقے پر سنتوں کا، واجبات کا، فرائض کا، ان سب چیزوں کا کیا مسئلہ ہے، اس کی تحقیق کی مجلسیں ہوتی ہیں، فقہی مجلسیں جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ عام مجلسیں ہوتی ہیں جن کے اندر لوگوں کو اپنے ظاہری احوال بنانے اور اس کی جد و جہد اور فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب مجالس ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں۔ جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اور فقہی سیمینار ہوتے ہیں، درس و تدریس کے حلقے جمتے ہیں، تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں سے کچھ مجالس وہ ہوتی ہیں جن کا مقصد خالصتاً اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنا، علم بڑھانا نہیں، بلکہ جو علم موجود ہے اسی علم کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنا۔ ایسی مجلسیں عموماً بہت کم ہوتی ہیں۔ علمی مجالس بہت ہوتی ہیں، فقہی مجالس بھی ہوتی ہیں، درس و تدریس کی مجالس بھی ہوتی ہیں، لیکن خالصتاً اپنے عیوب کو تلاش کرنا اور ان عیوب کی اصلاح کی فکر اور جد و جہد میں لگنا، اس کی طرف توجہ دلانے والی مجلسیں عام طور پر کم ہوتی ہیں۔ یہاں اس مجلس کا یہی اصل میں مقصد ہے کہ ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اپنے آپ کو اچھا اور بہتر پاکیزہ انسان بنانے کی فکر میں لگ جائیں۔ اسی سلسلے میں مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے لائی جاتی رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک ایک بات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ گزشتہ بار 2 مجلسوں میں استقامت علی الدین کا ذکر ہوا تھا کہ دین پر ہم کیسے جمیں، ظاہراً، باطناً، فرائض کے اعتبار سے، نوافل و سنتوں کے اعتبار سے، گناہوں سے چھوڑنے کے اعتبار سے،
اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اور آج میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر قائم ہیں تو کسی اور کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گمراہیوں سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، نیکی پیدا کرو، اچھائی پیدا کرو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک آیت تو میں نے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کچھ پاکیزہ نہ بتایا کرو، اپنے آپ کو بہت پاک باز نہ سمجھا کرو۔ 2 آیتوں کا تعلق ہے۔ ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب تلاش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں، عیبدار ہوں، بڑے نقصان اپنے اندر رکھتا ہوں، برائیاں میرے اندر موجود ہیں، لہذا اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو بہت معلوم ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ تم اپنے آپ کو سمجھو میں متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا عابد ہوں، اور ایسا اور ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ سمجھو اپنے آپ کو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز نہ بتاؤ۔ اللہ جانتا ہے کون پاک باز ہے کون نہیں۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کی فکر کرو، اور اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاک باز، بڑا اچھا، بڑا عمدہ سمجھ لے گا، بڑا متقی، عابد و زاہد سمجھ لے گا، وہ اپنی اصلاح میں کب لگے گا؟ وہ تو کہے گا میں تو ماشاءاللہ پہنچا ہوا ہوں، بہت اعلیٰ ہوں، اپنے آپ کو بہت بنا چکا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ جو اپنے آپ کو یہ سمجھ لے گا وہ اپنی اصلاح کی فکر کبھی نہیں کرے گا، بلکہ کوئی اسے کہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ عیب ہے، تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی بات کو کیا لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اگر اس پر عمل ہوگا کہ ہم پاک باز نہیں ہیں، گنہگار ہیں، ہم عیبدار ہیں، ہمارے اندر بڑے نقصانات ہیں، وہ آدمی اس کی فکر کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا علیکم انفسکم، تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو، ٹھیک ٹھاک کرو، گناہوں سے دور کرو، نقصانات اور عیبوں سے پاک خالی کرو۔ یہ حکم اسی وقت میں عمل میں آ سکتا ہے۔ تو ان 2 آیتوں سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، یہ انسان کے نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو سمجھ لیا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، عمدہ ہوں، اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، سمجھو کہ پھر تو وہ کام سے گیا۔ بڑے بڑے ایسے حضرات کہ ان کے زمانے میں ان کی نظیریں نہ تھی، ان کے زمانے میں ان کی مثال نہ تھی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم گنہگار ہیں، ہمارے اندر بڑا کھوٹ ہے، بڑا عیب ہے۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے آدمی تھے کون نہیں جانتا، شاید ان کے زمانے میں ان کے جیسا آدمی ہی نہیں ہوگا، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے۔
اسی لیے اس زمانے میں ان کو امام اہل سنت مانا گیا اور کتابوں میں لکھا گیا. تاریخ بتاتی ہے جو امام احمد کے طریقے پر ہے وہ اہل سنت، جو ان کے طریقے سے الگ ہے وہ اہل سنت نہیں ہے. یعنی اہل سنت کی پہچان یہ بتائی گئی کہ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل کے طریقے پر ہو. طریقے سے مراد نماز کا، روزے کا طریقہ نہیں، عقیدے میں. عقیدوں میں انہوں نے جو ہم کو بتایا اس کے اوپر قائم رہنے والا اہل سنت، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے تو اہل سنت سے خارج. اتنا بڑا مقام تھا امام احمد بن حنبل کا. بئی ہما علم و عمل و تقوی، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح میں اٹھ کر آئینے میں چہرہ دیکھتے اور کہتے کہ اے اللہ میرے گناہوں سے میرا چہرہ آپ نے مسخ نہیں کر دیا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہنے کو منہ نہیں ہے، کہا نہیں جا سکتا. یعنی اتنا بڑا آدمی یہ بات کہتا ہے صبح میں اٹھ کر آئینے میں دیکھ کر، اے اللہ میرا چہرہ مسخ تو نہیں ہو گیا. اب بتاؤ کہ یہ کیا مقام تھا. اس آیت پر عمل کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو. پاک باز تو کیا سمجھتے، وہ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے مقام کے آدمی، فقہ میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، سب میں اعلیٰ عرفہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام. ان کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی آدمی ان سے ملنے کے لیے آ گیا اور کہا کہ حضرت میں بہت دور کے علاقے سے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ارے بھائی تم نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، کسی اور اللہ والے کے پاس تم چلے جاتے تو تمہارا کام بن جاتا. میرے پاس کیوں آئے، بیکار ہو گیا تمہارا وقت. دیکھو اتنے بڑے مقام کے ہو کر ایک آدمی کو بول رہے ہیں کہ تمہارا میرے پاس آنا بیکار گیا. کیوں میرے پاس آئے، کہیں اور چلے جاتے تو کتنا فائدہ ہوتا. یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے، معمولی سمجھ رہے، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ یقین ہے ان کو کہ میرے پاس کچھ نہیں. یہ ہوتا ہے اس آدمی کا عمل، کردار جو اس آیت پر عمل کرتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. لیکن آج عام طور پر حال یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں. جب آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا تو وہ اپنا عیب کہاں تلاشے گا؟ جب عیب نہیں تلاشے گا تو پھر کہاں وہ اپنی اصلاح کرے گا؟ ایک آدمی سمجھتا ہے میرا گھر ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کوئی دھبا نہیں. کیا وہ پینٹر کو بلائے گا کہ ذرا پینٹ کرو؟ ارے جو سمجھ رہا میرے گھر میں کہیں داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی لکیر نہیں، کچھ نہیں، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے، بہترین ہے، وہ کبھی پینٹر کو بلا کر اپنے گھر کو کیوں سنوارے گا، بنائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا تو گھر بنا بنا ہے. اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہترین آدمی ہوں، اعلیٰ ہوں، میں تقوی والا ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، وہ آدمی کبھی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر سکتا. اصلاح کی فکر وہی کرتا ہے جو اپنے عیوب کو جانتا ہے، اپنے عیوب کو دیکھتا ہے. لیکن آج عام طور پر حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کا عیب دیکھنے کے عادی ہو گئے، اپنا عیب نہیں دیکھتے. اپنے ساتھی کا عیب، بازو والے کا عیب، سامنے والے کا عیب، پیچھے والے کا عیب، مختلف لوگوں کے عیوب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے،
وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسا بول رہا ہے، وہ کیسا سن رہا ہے، وہ کیسا چل رہا ہے، وہ کیسا پھر رہا ہے، وہ کیا معاملات کر رہا ہے۔ ہم دوسروں کی فکر میں لگ گئے اور اپنے آپ کی فکر سے غافل ہو گئے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے، غالباً حضرت عمرو بن قیس کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگ کر اپنے عیبوں کو بھول جائے۔ لوگوں کو دیکھے وہ کیسے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان میں کیا عیب ہے، ان کے اندر کیا کھوٹ، لیکن اپنے عیب کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے ساتھی کے، دوسرے آدمی کے تنکوں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنے اندر کی بہت بڑی لکڑی کو نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر دھبا پڑ گیا ہے، اس کے اوپر لکیر پڑ گئی ہے، اس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ رہا ہے اور اپنے آپ میں اپنی آنکھ کے اندر ایک لکڑی پڑ گئی ہے، اس کو نہیں دیکھتا۔ مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے معمولی عیب کی طرف نظر، اپنے بڑے سے بڑے عیب سے بے فکر۔ نماز چھوڑ دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ، نماز میں تاخیر کر دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ، اور دوسرے آدمی کی کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے تو اس پر تبصرہ کرتے بیٹھتا ہے۔ آج لوگوں کا ماحول ہو گیا ہے، جہاں بھی 2-4 آدمی 5-6 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرے لوگوں کے عیوب اور ان کی غیبتوں میں مشغولی ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اپنے آپ سے غافل ہو جانا اور دوسروں کے عیوب کے سلسلے میں بحث، مباحثہ، مذاکرہ اور اس کے سلسلے میں بیٹھ کر گفتگو اور مباحثہ کیا جائے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ لیکن آج یہ بیماری بہت لوگوں کو لگی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی جیسے کہ ابھی آپ کو سنایا، اس سے منع کیا گیا اور اس کی خطرناکی کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا جو ابھی آپ کو میں نے سنایا ہے۔ لہذا بھائیو، ہمارے 2 کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، بلکہ اپنے عیبوں کو تلاش کرو۔ کسی بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ انہوں نے فرمایا جس آدمی کو اپنا عیب نظر نہ آئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا میرے اندر تو کوئی عیب نہیں، کیا عیب ہے، ماشاءاللہ ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ویسا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، میرے اندر تو کوئی عیب نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا اس کا نفس بول رہا ہے تو اس کے نفس نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ایک قسم کا غرہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے آدمی کو نکلنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھے بلکہ گنہگار سمجھے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب ہم گنہگار ہیں تو ہمارا کام ہے اپنی اصلاح میں لگ جانا۔ اسی کو اللہ نے کہا علیکم انفسکم، تمہارے ذمہ ہے تمہاری اصلاح۔ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اس کی جد و جہد میں لگ جاؤ، اس کی محنت میں لگ جاؤ۔ ہم دوسروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اپنی فکر کم کرتے ہیں۔ اب دوسروں کی فکر چھوڑ کر ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے، میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ دوسروں کی فکر نہ کریں، یہ مطلب نہیں۔ پہلے اپنی فکر، نمبر 2 ان کی فکر۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ نمبر 1 دوسروں کی فکر اور اپنی فکر کا نمبر ہی نہیں کچھ، نمبر 2 پہ بھی نہیں ہے، وہ صرف دوسروں کی فکر۔ یہ غلط طریقہ ہے، اسی کو منع کیا گیا ہے۔
اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسروں کی فکر نہیں کرنا چاہیے، لہذا امر بالمعروف نہ کیا جائے، نہی عن المنکر نہ کیا جائے، دوسروں کو نہ بتایا جائے، دوسروں کو نہ سمجھایا جائے، نہیں کرنا ہے۔ امر بالمعروف بڑا اہم کام، دعوت اللہ بہت ضروری، دعوت دوسروں کو دینا، دین پر ان کو لانے کی فکر کرنا، ان کے اندر اچھائی پیدا کرنا، برائیوں سے ان کو روکنا، یہ بہت ہی محترم بشان کام، بلکہ مسلمانوں کا خصوصی کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مومن مرد مومن عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر نفرتیں، ان کے اندر کدورتیں، ان کے درمیان میں حسد اور ان کے درمیان میں بغض نہیں ہوا کرتا، یہ ایک دوسرے سے پیار رکھتے ہیں، اتحاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، یہ مومنوں کی بہترین شان۔ یہ شان بھی اب ختم ہو گئی، ہم آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ ذاتیات سے ہٹ کر دینیات کے اندر بھی آ گیا ہے۔ پہلے تو لوگ ذاتی طور پر رنجشوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے کہ اس نے میرا مال لے لیا، اس نے مجھے ایسا بول دیا، اس نے ویسا کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ یہ دنیاوی مسائل اور اسی طریقے پر جو ہے ذاتی مسائل میں رنجشوں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا تھا، لیکن بڑھتے بڑھتے قصہ یہاں تک آ گیا کہ آپ دینیات کے اندر بھی آ گیا۔ کیا مطلب؟ دینی امور میں ایک دوسرے سے حسد، دینی امور کے اندر ایک دوسرے سے رنجش، دینی امور کے اندر ایک دوسرے سے بغض، دوری، نفرت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تو کہتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں یہ تو ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دیکھو ایک اور فرق اس سے اوپر جو ہے، کچھ آیات سے پہلے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اسی طرح کی بات آئی۔ اللہ نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور یہاں کہا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اولیاء کا لفظ ہوا نہیں ہے، اولیاء کا لفظ یہاں ہے۔ منافقین کا ذکر آیا تو اللہ نے صرف یوں کہا منافق مرد منافق عورتیں یہ سب کے سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تعلق کیسا وہ نہیں بتایا، تعلق رکھتے ہیں بعضهم من بعض۔ لیکن مومنوں کا ذکر آیا تو فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، رکھتے ہیں۔ کیسا؟ اولیاء، دوستانہ تعلق، ان میں محبت، ان میں عقیدت، ان میں پیار، ان کے اندر جو ہے دلی لگاؤ، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور منافقین بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق، لیکن ان کے یہاں محبت الفت نہیں ہوتی، وہ کسی اور وجہ سے رکھتے ہیں تعلق۔ کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک ہی جگہ ہے آیتیں، یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، لیکن وہیں پر اللہ نے سمجھا دیا مومنوں کا کردار کیا ہوتا ہے، منافقوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ دینی کاموں کے اندر بھی ایک دوسرے سے کٹاف، ایک دوسرے سے بغض، نفرت، کدورت، یہ اتنی انتہائی گھناؤنی چیز ہے۔ اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ بس بھائی دوسروں کی فکر میں لگ گئے ہم لوگ، ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، لیکن اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، لیکن اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہے، جناب دوسروں کی فکر کرتے ہیں، لیکن خود کیا کر رہے ہیں؟ دینی کاموں کے اندر بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھ رہے ہیں۔ کیسی عداوت؟ سخت ترین عداوت۔
معمولی درجے کی بھی عداوت نہیں. یہ اسی لیے ہے کہ بس جناب اوپر سے تو ہم ویسے ہو گئے منافقین کی طرح، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اولیاء نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اندر سے رنجشیں ہیں، ملے ہوئے ہیں کسی وجہ سے. آج اس طرح ہونے کی وجہ سے بہت سارے دینی کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو گئی. دیکھو اگر کسی جگہ پر ایک دین کا کام ہو رہا ہو، دوسرا دین کا کام کرنے والا اس دین کے کام کرنے والے کو برا سمجھے، یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ یہ تو بے دینی ہے نا. مثال کے طور پر کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ اور ایک دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیو، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں یا بازو کی مسجد میں نماز پڑھیں، یہاں کی نماز پڑھنے والے وہاں کے نماز پڑھنے والوں کو بری نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے. اگر کسی جگہ پر تفسیر کا حلقہ قائم ہے اور کچھ لوگ اسے برا سمجھنے لگے، یہ کیوں تفسیر ہو رہی ہے، تفسیر نہیں ہونا چاہیے، اٹھاؤ تفسیر کو، ہم تفسیر نہیں سنتے. ارے بھائی، تفسیر اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تشریح ہے. اگر کوئی اس سے بغض رکھ رہا ہو اور اس حلقے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بے دین ہے جو دین کے کسی کام میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو. اسی طرح جتنے دین کے کام ہو وہ تمام کے تمام دین کے کام سب دین کے کام ہیں. جب سب دین کے کام ہیں تو ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے تعلق، ایک دوسرے سے الفت، بلکہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے چلنا چاہیے. تو پہلا تو یہ جملہ اللہ نے استعمال کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. آگے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ خصوصی کام ہے مومنوں کا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائیوں کی دعوت دینا، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، داڑھی کی دعوت، ذکر کی دعوت اور تلاوت کی دعوت، علم حاصل کرنے کی دعوت، علم میں پختگی پیدا کرنے کی دعوت، عمل کے اندر پختگی پیدا کرنے کی دعوت، ایمان کی، اعمال کی اور اخلاق کی، ان سب چیزوں کی دعوت. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو برائیاں ہیں اس سے روکنا، چاہے وہ برائی عقیدے کی برائی ہو یا وہ برائی جو ہے عمل کی برائی ہو یا اخلاق و کردار کی برائی ہو، تمام قسم کی برائیوں سے روکنے کی کوشش. یہ تو خصوصی کام ہے، لہذا یہ تو کرنا ہی. لیکن بھائیوں، اس سے پہلے اپنی فکر کرنا چاہیے. اپنی فکر نہ کر کے صرف دوسرے ہی کی فکر کر رہا ہے، میں اس کی اصلاح کر دوں گا، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، اس کو میں یوں کر دوں گا، میں اس کو یوں کر دوں گا. لیکن اپنے اندر کے کھوٹ کی طرف، عیب کی طرف، نقصان کی طرف اور برائی کی طرف کوئی توجہ نہ دیا تو سمجھو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، ایک بچہ تھا اس کے ساتھ. کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، علاج کرانا پڑتا ہے. میں تو اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی، میں آپ کی خدمت میں اس کو لائی ہوں کہ آپ کی مبارک زبان سے ذرا اس کو سمجھا دیں اور اس کام سے اس کو رکوا دیں تو بہت اچھا ہوگا. وہ بزرگ پوری بات سننے کے بعد کہتے ہیں اس عورت سے کہ مائی تم 3 دن کے بعد میں بچے کو لے کر آنا. خیر وہ عورت چلی گئی، 3 دن کے بعد لے کر آئی تو بزرگ ان کو بچے کو بٹھا کر اپنے سامنے سمجھانے لگے کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو، تمہاری طبیعت اس سے خراب ہو جائے گی، تھوڑا بہت کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، کسی بھی چیز کو زیادہ کھانے سے یہ نقصان ہو سکتے ہیں، تم کو پریشانی ہوتی ہے. بہرحال جو ان کو سمجھانا تھا سمجھا دیا.
وہ عورت سوچنے لگی 3 دن کے بعد انہوں نے سمجھایا، 3 دن کے پہلے سمجھاتے تو 3 دن سے کھانے سے رک جاتا وہ کم از کم. تو کہا حضرت آپ نے اسی دن کیوں نہیں سمجھا دیا، 3 دن کی مہلت کیوں لی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے بات یہ ہے کہ گڑ میں بھی کھاتا تھا، جب تم لے کر آئی بچے کو تو گڑ کھانا میرے اندر بھی موجود تھا. میں نے سوچا میں خود گڑ کھاتا ہوں، اب اسے میں کیا بولوں، لہذا میں نے تمہارے جانے کے بعد عہد کر لیا کہ اب 3 دن تک مجھے گڑ نہیں کھانا ہے. لہذا 3 دن سے میں گڑ نہیں کھایا، اور اب جب تم آئی تو میں نے بچے کو نصیحت فرما دی. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا جاتے ہیں. قرآن میں بھی اس پر نکیر موجود ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود کو بھلا دیتے ہو. یہ کس کے بارے میں اللہ نے کہا؟ یہ یہودیوں کے بارے میں. بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود کو بھلا جاتے ہو. تو معلوم ہوا خود کو بھلا کر دوسروں کی تربیت، دوسروں کی تعلیم میں اپنے آپ کو لگانا، یہ نفس کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. لہذا سب سے پہلے اپنی آپ کی اصلاح کی فکر میں لگے کہ ہم دوسروں کو کریں گے اصلاح، لیکن بھائی اس سے پہلے اپنی اصلاح. اور جو اصلاح کرنا چاہتا ہے نا، وہ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرا لیتا اور اپنی اصلاح نہیں کر لیتا، وہ ڈھنگ کا اصلاح کرنے والا بھی نہیں بن سکتا. اس کے اندر وہ خوبی نہیں آئے گی، وہ کمال نہیں آئے گا جس سے اثرات مرتب ہو لیں، بلکہ غلطیاں کھائے گا، الٹا سیدھا کر ڈالے گا. اسی لیے آتا ہے بزرگوں کے ہاں کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرتے تھے اور پھر ان کو کوئی اجازت دیتا کہ جناب آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا نفس ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے اندر سے ریاکاری نکل گئی ہے، برائی نکل گئی ہے، اس کے اندر للہیت آ گئی ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر داخل ہو گئی ہے، شہرت طلبی نہیں ہے. اب تم دوسروں کی نصیحت اور دوسروں کو اصلاح کرنے کے قابل ہو، تب وہ دوسروں کی اصلاح کرتے تھے. ورنہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم کہیں گے تو ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہمارے اندر کتنے کھوٹ ہیں، اور پتہ نہیں ہمارا کیا ہے. ہم کہیں گے تو پتہ نہیں ہے کہ اخلاص سے بولیں گے یا بے اخلاصی کے ساتھ میں بولیں گے، اور آخرت کے لیے بولیں گے یا دنیا کے لیے بولیں گے. اس لیے فکر کرتے تھے وہ اپنے آپ کی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مصلح کا کیا انداز ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیسا بنایا ہوا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں کسی آدمی کو کسی بات پر تنبیہ کرتا ہوں، اور حضرت کے یہاں تنبیہات بہت ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑی تنبیہ ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں میں جب کسی آدمی کو تنبیہ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ٹوکتا ہوں، روکتا ہوں، تو میں اس وقت میں یہ خیال کرتا ہوں یہ تو شاہزادہ ہے، یہ تو شاہزادہ ہے، اور میں جو ہے نوکر ہوں. مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ میرے شاہزادے کو یہ بتا دو، میرے شاہزادے کو یہ کہہ دو. اس طرح میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس آدمی کی اصلاح کے لیے کہہ دو، لیکن یہ آدمی تو شاہزادے کی طرح ہے، اللہ کا بڑا پیارا ہے. ایسی صورت میں میں یہ سمجھ کر اسے نصیحت کرتا ہوں کہ بس اللہ کے حکم کو مجھے پورا کرنا ہے. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں تو بھنگی کی طرح ہوں. اب دیکھیے یہ مقام ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے والا اپنے آپ کو سمجھے میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میرے اندر کچھ نہیں، مجھے اللہ کا حکم ہے نصیحت کرنے کا، بتا دینے کا. اس لیے میں بتا رہا ہوں جیسے بادشاہ نے بھنگی کو کہہ دیا میرے شاہزادے کو جا کر بتا دو، وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پٹائی کر دیں گے اس کی. اب بھنگی میں جا کے بتا دیا
اب بھنگی جا کے بتایا تو کیا بھنگی کے دماغ میں آ سکتا ہے میں اونچا ہوں؟ اس طرح نصیحت کرنے والا پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرائے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بات پر عنوان پر کلام کرتا ہوں، واز کہتا ہوں، تو میں پہلے مراقبہ کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ عیب میرے اندر ہے، اس عیب کی اصلاح کے لیے میں واز کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں۔ غصے پر میں نے واز کہا تو فرماتے ہیں میں اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ تیرے اندر غصہ ہے، تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ کھوٹ ہے، تجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، میں اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں۔ تو یہ حضرات وہ تھے جو اپنے آپ کی طرف زیادہ نگاہ ڈالتے تھے، اس کی اصلاح کی فکر کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب پر نگاہ زیادہ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کی فکر سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اصلاح نہیں ہو رہی ہے، بس اصلاح کی کا نظام جو چلے گا اس نظام میں یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جس کو قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا۔ پہلے تو سمجھو کہ ہم عیب والے ہیں، کھوٹ والے ہیں، ہمارے اندر عیب ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا غور کیا تب بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے اندر کیا کھوٹ ہے، بہت غور کیا، بہت جو ہے بحث کی کہ آخر میں اندر کیا خرابی ہے، کیا خرابی ہے، کیا خرابی ہے، لیکن بہت کچھ غور و فکر کے بعد بھی اپنے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ یاد رکھنا چاہیے نفس کا دھوکہ ہے، نفس ہمارے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، شیطان ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا شیطان یہ کہتا ہے کہ 3 باتوں سے انسان کے اندر سے میں اپنا حصہ پا لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ 3 وجہ ہیں، 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنا حصہ انسان میں سے پا لیتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عمدہ، بہتر، اچھا سمجھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے یہاں سے میں اپنا حصہ لیتا ہوں، یہ میرا حصہ ہے۔ اسے کہ جب وہ سمجھتا ہے میں تو بہت اچھا، سمجھو کہ وہی سب ہے، سارا خناس وہی ہے، ساری گندگی وہی ہے، شیطان اسے اچکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے عیوب میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، وہ کیسا، وہ کیسا، وہ کیسا، فلاں کیسا، لوگوں کے عیوب میں جو آدمی اپنے آپ کو لگا دیا بس وہاں سے میں اپنا حصہ پا لیتا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو پاک باز سمجھے گا تو ظاہر بات ہے اپنی اصلاح کہاں کرائے گا، اپنی اصلاح سے غافل ہوگا تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑ جائے گا، دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جائے گا۔ شیطان کہتا ہے ان 3 چیزوں کے ذریعے میں انسان کے اندر سے اپنا حصہ اور اپنی حاجت نکال لیا کرتا ہوں، یعنی اس سے اپنی بات پوری کر لیتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک ودع امر العامہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگوں میں دیکھو کہ حرص اور بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، شحا مطاعا، شح کہتے ہیں عربی میں بخل کو، یعنی کنجوسی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں ایک ہے بخل ایک ہے شح، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ بخل کے معنی تو ہیں کنجوسی، اور شح کہتے ہیں وہ بخل و کنجوسی جس میں حرص بھی شامل ہو جائے۔
آدمی حریص بن کر اپنے مال میں کنجوسی کرتا ہے، بس اس کا ہر وقت دماغ یہ رہتا ہے مال کو بچاؤ، مال کو بچاؤ، مال کو بچاؤ، بس اس کی ہرس میں پڑا رہتا ہے اور کنجوسی برتتا ہے۔ اس کا نام عربی میں ہے شح۔ مطاع کے معنی ہے جس کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ تو مطلب یہ ہوا وہ ہرس کا جذبہ، وہ ہرس کی خواہش جو انسان کے نفس میں ہے اور انسان اس کو مان کے چل رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے۔ جب لوگوں میں یہ بیماری دیکھو کہ وہ کنجوسی اور ہرس کی بیماری میں مبتلا ہے اور ہرس کی اس بیماری کی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی جو ان کا نفس بول رہا ہے بس اس کے مطابق کرتے چلے جا رہے ہیں، جب ایسا دیکھو وہ ہوا متبعان، اور یہ بھی دیکھو کہ خواہشات کا غلبہ ہے اور اس میں بھی لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں، متبعان جس کی پیروی کی جائے، یعنی جی نے جو چاہا نفس وہ کرنے کے لیے تیار، اچھا ہو برا ہو حرام ہو ناجائز ہو، جو خواہش دل میں آ رہی ہے اس کے پیچھے لوگ چلنے لگے۔ دو باتیں فرمائی اور تیسری بات فرمائی وہ دنیا موثرا، اور یہ دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، دنیا کا غلبہ، دنیا کی محبت کا غلبہ، اور اس کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آخرت سے غفلت ہے، دنیا کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مال میں، دولت میں، اور اسی طریقے پر جو ہے عہدوں میں، منصبوں میں، یہ سب دنیا ہے۔ دنیا سے مال کا نام نہیں ہے، مال ہو، دولت ہو، مکان ہو، دکان ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہو، اسی طریقے پر پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہو، یا عہدے ہو، منصب ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا ہیں۔ جب لوگ ان چیزوں کو ترجیح دینے پہ آ جائیں آخرت سے غفلت کے ساتھ، اور فرمایا وہ اعجاب کل ذی رائن برائی، اور ہر آدمی ذی رائے اپنی رائے کو فوقیت دینے لگے، میں جو بول رہا ہوں وہی، میری بات چلنی چاہیے، میں نے جو کہا وہی ہونا چاہیے۔ ہر آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا ہے، اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، اپنی رائے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دوسرے کی رائے کو رائی کے دانے کے برابر سمجھتا ہے اور اپنے رائے کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، پھر تو تمہیں اپنے نفس کی فکر میں لگ جانا چاہیے، پھر تو تمہیں اپنے نفس کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ فَعَلَيْكَ عربی میں علا جو آتا ہے نا وہ وجوب کو بتانے آتا ہے، کسی چیز کے لزوم کو بتانے آتا ہے۔ فَعَلَيْكَ تمہارے اوپر لازم ہے، کیا لازم ہے؟ بِخَاصَّةِ نَفْسِ، خاص اپنے نفس کے بارے میں فکر کرنا۔ اب دوسروں کی فکر چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ اگر کوئی ماننے والا ہوتا تو دوسرے کو بتانا فائدہ مند تھا، جب لوگ ماننے کو تیار نہیں، ہر آدمی اپنی رائے پر اصرار کر رہا ہے، اپنی ہی عقل پر ناز کر رہا ہے، اور ایک طرف دنیا کو جو ہے ترجیح دے رہا ہے، آخرت کی بات ماننے ہی کو تیار نہیں، نفسانی خواہشات کے لوگ پجاری بنے ہوئے ہیں، اور بخل میں، کنجوسی میں اس لیے پڑ گئے، ہرس کی بیماری اور دنیا کی محبت کی بیماری ان کو لگ گئی ہے، اس لیے اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ جب ایسی باتیں تم دیکھو فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، تب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ بس اپنی ذات کی فکر کرو، وَدَعْ أَمْرِ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کی فکر چھوڑو۔ عجیب بات فرمائی۔ اب غور کریں تو تھوڑا بہت یہ منظر دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اتنے ہی پر نہ رکے معاملہ اور آگے بڑھتا ہوگا، لیکن بہرحال بہت کچھ اب نظر آ رہا ہے۔ بخل ہے، ہرس ہے، دنیا کی مال پر لوگوں کو جو ہے پورا دماغ لگا ہوا ہے۔ دوسرے اتباع خواہشات کے اتباع، جو نفس بول رہے بس اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی بہت ہے، ہر آدمی اپنی رائے کو بڑا اہم سمجھ رہا ہے،
اپنی رائے ہی پر اصرار کر رہا ہے، اپنی رائے ہی کو سمجھ رہا ہے کہ یہی حق ہے، سارے باطل۔ جب یہ آ جائے اور یہ نظر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فعلیک بخاصۃ نفسک، اپنے آپ کی فکر میں لگ جاؤ، اب دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنے آپ کو بناؤ۔ یہ جو موقع اس وقت میں ہے کچھ ایسے ہی موقع ہے، اس لیے بھائیوں اپنی فکر میں لگنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اس کے ساتھ ہاں دوسروں کی فکر کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی فکر نہ کرو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، جو نیکیاں ہیں اس کی اشاعت ہمارا فرض ہے، جو برائیاں ہیں اس سے لوگوں کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ برائیاں بھی ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، اس پر بار بار کلام ہو چکا ہے۔ ظاہری بیماریاں، باطنی بیماریاں، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ ظاہری بیماری کیا ہے؟ مثلا جھوٹ بولنا، سود کھانا، زناکاری، شراب، رشوت خوری، گالم گلوچ، دھوکے بازی، یہ ظاہری گناہ ہیں۔ باطنی گناہ کیا؟ حسد کی بیماری باطنی گناہ ہے، بغض کی بیماری باطنی گناہ ہے، ریا کی بیماری باطنی بیماری ہے، تکبر باطنی بیماری ہے، عجب و خود پسندی یہ باطنی بیماری ہے۔ اسی طریقے پر آخرت سے غفلت، دنیا کی محبت، یہ آخر جو ہے دل کی بیماری ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں؟ کیا اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے؟ ان میں سے ایک ایک بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بھائیو ہم سب کے سب بیمار ہیں، ہماری اپنی اصلاح کی ہمیں فکر، اس کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کریں۔ ایسا سمجھے کہ ہم بیمار ہیں، گھر میں ہمارا بھائی بھی بیمار ہے تو یہ اپنی بھی فکر کرے گا، بھائی کی فکر بھی کرے گا کہ بھئی مجھے بھی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، بھائی کو بھی دکھانا ہے، ابا جان کو بھی دکھانا ہے، امی جان کو بھی دکھانا ہے، یا اور کوئی ہے تو اس کو بھی دکھانا ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اصلاح کی زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ ہمارا نفس ہمارے سے سب سے قریب ہے، لہذا سب سے پہلے اس کی فکر، اس کے بعد ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، یہ سب ہمارے سے قریب ہیں، ان کی فکر بھی کریں۔ جیسے اگر ان کو ظاہری بیماری لگ جائے تو ہم فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طریقے پر باطنی بیماری لگ گئی ان کی بھی ہم فکر کریں کہ بھائی اپنے بھائیوں کی اصلاح ہم کیسے کریں۔ ان کے اندر حسد کی بیماری ہے، ان کے اندر بغض کی بیماری ہے، ان کے اندر فلاں چیز کی بیماری ہے۔ لیکن بھائی دیکھو یہاں پر یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ ایسا نمبر ہے، یہ ایسا مقام ہے، یہاں پر آنے کے بعد آدمی کبھی دوسرے کی فکر میں مبتلا ہو کر خود کو ہلاک بھی کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا کہ اس میں حسد کی بیماری ہے، اس میں بغض کی بیماری ہے، آدمی اس کی فکر میں لگا ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، اس کی فکر میں لگ گیا ہے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ واقعی اس میں حسد ہے کہ نہیں ہے، اسے کیا معلوم بیچارے کو؟ یہ تو ایک تھرمامیٹر رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بھی تھرمامیٹر ہوا کرتے ہیں پہچاننے کے، جس سے پتا چلتا ہے کہ حسد ہے یا نہیں ہے، کینہ ہے یا نہیں ہے، تکبر ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہچان وہ آدمی زیادہ بہتر طریقے پر کر سکتا ہے جو اس راہ سے گزر کر جو ہے اس فن کو حاصل کر لیا، جو اس فن کو جانتا ہو، بیماریوں کو جانتا ہو۔ جیسے ڈاکٹر کو آپ دکھاتے ہیں، ڈاکٹر دیکھتا ہے، بولتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کو بی پی ہے۔ بعض لوگوں کو بی پی ہے نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بی پی ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بی پی ہے آپ کو۔ بعض لوگوں کو شوگر ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو تو شوگر ہے، آپ کو دوا کھانا چاہیے۔ وہ کہتا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تکلیف نہ ہو وہ الگ بات، اگر آپ یوں ہی رہیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، دوا کھائیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو ڈاکٹر صاحب سے علاج کروانے کے لیے لے کر گئے،
डॉक्टर साहब के यहां क्यों लगी हुई थी, सीटें थी, बैठ गए, पहले खुद बैठे, बीवी को बाजू बिठाया, डॉक्टर साहब इधर से देखते आ रहे थे एक एक को। अब इधर ये जाते ही डॉक्टर साहब समझे यही बीमार है, जाते ही उन्होंने ऐसा हाथ रख दिया। वो आदमी कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब मुझे नहीं दिखाना है, मेरी बीवी को दिखाना है। खैर उन्होंने बीवी को दिखाया, बीवी को देखकर उनका इलाज किया। फिर डॉक्टर साहब ने उनसे कहा आप तो मुझे दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरा हाथ आपके नब्ज पर पड़ गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि आपको हाई शुगर है, आपको हाई शुगर है। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कोई दिखाना भी नहीं था, कोई बीमारी थी नहीं, मुझे कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप जो है टेस्टिंग करवा लीजिए, लिख कर दिया। टेस्टिंग करने के लिए गए तो वहां 500 शुगर बताया। टेस्टिंग के बाद आकर कहने लगे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं, आपके बताने से टेस्ट कराया तो 500 शुगर निकल आई। तो भाइयों कभी ऐसा भी होता है, आदमी नहीं समझता कि मैं बीमार। तो ये समझदारी किसके अंदर होती है? जो इस लाइन के फन की महारत रखता है, जो इसकी महारत रखता है वो देखकर बोलता है। बाल लोग तवाज़ो बरतते हैं, लेकिन वो तवाज़ो भी तवाज़ो नहीं होती, वो तकब्बुर होता है। आप कहेंगे ये अजीब बात है, आदमी तवाज़ो बरत रहा है लेकिन वो तकब्बुर होता है। एक दफा हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहां मजलिस चल रही थी, लोग बैठे हुए थे। एक साहब आए और जहां जूते छोड़ते हैं वहीं बैठ गए। लोगों की जूतियां थी, चप्पल थे, तो वहीं बैठ गए। हजरत ने उनको देखकर कहा अरे भाई आप वहां क्यों बैठे, अंदर आओ। वो साहब कहने लगे नहीं हजरत, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि अंदर आऊं, मैं तो जूतियों में बैठने के काबिल हूं। हजरत ने फरमाया कि भाई इनको निकाल दो, ये मुतकब्बिर आदमी है। और लोगों को हैरानी हुई, वो बेचारे तो इतने मुतवाज़े बन गए हैं कि अंदर आने के बजाय जूतियों में बैठ रहे हैं। और हजरत फरमाया कि भाई इनमें तकब्बुर की बीमारी है। क्यों? असल में क्या है, तवाज़ो के रूप में तकब्बुर आया है, शक्ल तवाज़ो की। यानी वो ये बताना चाह रहे थे मैं इंतहाई मुतवाज़े हूं। यहां फर्क समझो, जो मुतवाज़े है वो मुतवाज़े है, जो मुतवाज़े अपने आप को जाहिर करे वो मुतकब्बिर है। यह है फर्क। हजरत ने फरमाया कि यह तवाज़ो नहीं है, तवाज़ो का इजहार है। इजहार तवाज़ो तकब्बुर होता है, तवाज़ो इजहार का नाम नहीं है, वो तो छुपाने का नाम है। उसका तरीका तो यह था, उनमें तवाज़ो होती तो वहां बैठने के बजाय कहीं कोने में घुस के ऐसा बैठ जाते, खिस्सा खत्म था, कोई ना देखता। लेकिन जब जूतियों में बैठ रहे ना, हर आदमी देखा होगा कौन है कौन है कौन है, कहेंगे अरे बड़े मुतवाज़े आदमी है। यही चाहते थे वो कि मैं यहां बैठूंगा, सब मुझे देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। जिस आदमी के जहन में ये पल रहा हो वो मुतवाज़े कहां है, वो तो रियाकार है, वो तो मुतवाज़े नहीं मुतकब्बिर है। अब देखो ये पहचानना बहुत बारीक बात है, ये शेख कामिल पहचानता है तवाज़ो का रूप, लेकिन उसके अंदर से तकब्बुर झलक रहा है। ऐसा होता रहता है। एक आदमी अपने आप को बड़ा मुतवाज़े जाहिर करने ही का नाम तो गलत है, जाहिर क्यों करता है? जो आदमी जाहिर करे वो आदमी मुतवाज़े नहीं हो सकता। इस तरह कई चीजें हैं, तवाज़ो का इजहार तकब्बुर है। इसी तरीके पर जितनी अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों का इजहार समझ लो कि वो सब गलत है। नेकी करो, बुजुर्गों ने कहा नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब डाल पता नहीं चले किसी को, मालूम भी ना हो किसी को, उसका नाम होता है नेकी। तो नेकी जो होती है वो इजहार से नहीं होती, उसका ताल्लुक तो अल्लाह से होता है।
آدمی اس کا اظہار نہ کرے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا بڑا باریک اور نازک مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی کی فکر میں لگیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو غلط سمجھ جائیں، کسی کو برا سمجھ جائیں. اس لیے ایسے موقع پر اپنے آپ کو بڑی احتیاط سے رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو بہرحال بھائیو، یہ ہے آج کا عنوان کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنا، دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑنا، اپنے آپ کو بنانے کے لیے آدمی کو تیار رہنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب آدمی فلا تزکوا انفسکم پر عمل کرے گا. اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، گنہگار سمجھو. گنہگار سمجھنے والا دراصل اپنی اصلاح میں لگتا ہے. اس لیے اپنے عیوب کو تلاش کیجئے. اگر خود نہ سمجھ میں آئے تو کسی شیخ کامل کو دکھائیے، وہ بتائے گا کہ آپ کے اندر عیب ہے کہ نہیں ہے. اور یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ کو عیب اپنا نہیں دکھ رہا ہے تو آپ اتنے بڑے عیب میں ہیں، اتنے بڑے عیب میں ہیں کہ وہ عیب آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے، ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک لڑکی کی شادی ہوئی. وہ لڑکی عطر فروش کی لڑکی تھی، عطار کی لڑکی. اس کی شادی ہوئی چمڑے کے بزنس والے سے. اب چمڑے کا جو بزنس کرتا ہے نا، اس کے ہاں تو بدبو ہی بدبو ہوتی ہے. تو چمڑے کے کاروباری کے ساتھ ایک عطر فروش کی لڑکی کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو کر وہ آئی تو اسے عطر سونگ سونگ کر عادت تھی. اب یہ بدبو اس کے لیے تو رہنا مشکل ہو گیا. ہر وقت ناک پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی، کوئی کپڑا رکھ کے چلتی تھی. یہاں تک کہ جو ہے کبھی قے ہو جاتا اسے، کبھی کچھ ہو جاتا، سر میں درد آ جاتا، پریشانی بڑھ جاتی. بال جون کر کے اس کی زندگی گزرتی رہی. ایک سال کے بعد جو ہے اسے وہاں کی فضا سیٹ ہو گئی. پہلے نہیں سیٹ ہو رہی تھی، ایک سال کے بعد فضا سیٹ ہو گئی. تب اسے وہ کپڑا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہو گئی، رہنے لگی. ایک بار جو ہے اپنی ساس سے اپنی تعلی کے واسطے کہنے لگی کہ دیکھو میں جب یہاں شادی ہو کر آئی تھی تو اس وقت یہاں کتنی بدبو تھی، لیکن میرے رہنے کی وجہ سے، میں تو عطر فروش کی بھی لڑکی ہوں، یہاں رہنے کی وجہ سے اب دیکھیے وہ ساری بدبو ختم ہو گئی. اب وہ یہ کہہ رہی ہے ساری بدبو ختم ہوئی. ختم کہاں ہوئی؟ وہ تو تجھے سیٹ ہو گئی ہے. پہلے نظر آ رہی تھی، رہتے 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 عادت ہو گئی. تو عادت ہو جانے کی وجہ سے اب اسے ایسا لگ رہا کہ بدبو نہیں ہے. بھائیو بالکل یہی بات عیب کے اندر بھی. اپنے اندر جب عیب پر عیب، عیب پر عیب، عیب پر عیب داخل ہو جاتا ہے اور اوپر سے نیچے تک انسان عیبدار ہو جاتا ہے تو پھر اسے اپنا عیب ہی نظر نہیں آتا. جیسے کہ اس لڑکی کو وہ فضا سیٹ ہو گئی تو اب اسے وہ بدبو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ خوشبو میں تبدیل ہو گئی. اس طرح ہم لوگ بھی برائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں. اس عادت کی وجہ سے وہ برائی نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ اپنے اندر کی برائیاں اور عیب ہم کو کچھ برے اور جو ہے عیب نظر نہیں آتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر تو کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. لہذا اس پر توجہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے علاج معالجے کی فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.